اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو سورہ پڑھیں گے وہ سورہ قریش ہے اور یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ تو سورہ قریش بھی سورہ فیل کے ساتھ ہی اس کا جڑا ہوتا ہے کیونکہ دونوں آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو ابھی جو ایک قصہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا ابرہہ، اسی چیز کو ہی لے کر سورہ فیل میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے قریش پر اپنی محبت، ان کے اوپر اتنی زیادہ عنایتیں کی ہیں کہ ان کو 2 موسم میں جا کر تجارت کرنے کی آزادی ہے کہ ورنہ اور لوگوں کو نہیں تھا، کیونکہ یہ قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں اس میں سب سے معزز اور تعظیم والا قبیلہ انہی کا تھا، کیونکہ ان کے پاس حرم کی چابی تھی اور بیت اللہ میں جو بھی انتظامات ہوتے ہیں، جب حج کرنے آتے ہیں تو وہ سارے انتظامات دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں میں اور ہر جگہ میں، چاہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کر یہ تجارت کرتے ہوں، وہاں پر بھی ان کا ایک ادب و احترام اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور ان کے قافلے پر لوٹ پاٹ یا قتل و غارت گری اور ڈاکو جیسے لوٹتے ہیں نا، وہ سب ان کے قافلے پر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے اس میں سارے لوگ ان سے ڈرتے اور ان کا ادب و احترام بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنا تمہارے اوپر عنایتیں، کتنی اپنی رحمت، اپنا کرم سب تم پر نازل کیا، لیکن تم شکر ادا کرنے کے بجائے میری ناشکری کرتے ہو، جبکہ تمہیں میں نے ابرہہ کے لشکر سے بچایا جس کے تم خود گواہ ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، اور ان ابابیل پرندوں، ابابیل جس نے بھی اس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ وہ وہاں پر یمن میں کیونکہ جب یہ یمن میں تجارت کرنے جاتے تو ان کو یہ ابرہہ کے لشکر یا ابرہہ کے آدمیوں سے ڈر لگا رہتا تھا کہیں وہ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ تو جب وہ ختم ہو گئے تو اب ان کے پاس آزادی آ گئی کہ اب یہ بنا خطرے کے کسی وہاں جا کر آرام سے تجارت کر سکتے تھے، جبکہ اور قبیلے جو ہیں وہ صرف ایک ہی موسم میں تجارت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس سورہ میں اپنی نعمت کا جو انہوں نے قریش کے اوپر کیا اس کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کتنی اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ ایلاف کا مطلب الفت، محبت سے آتا ہے اس کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قریش کے لیے، یا اللہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے شکریہ میں اپنی نعمت کا جو ان کے اوپر انہوں نے دی ہے ان کو، کہ گرمی اور جاڑے میں جو سفر کرتے ہیں، یعنی سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا تھا، ان کے ادھر وہاں جاتے اور وہاں پر اپنی تجارت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہے ہیں کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی، جو تم نے بھی دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ وہ حج کرتے تھے لیکن وہ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے اوپر اتنی اپنی نعمتیں، اتنی رحمت نازل کی ہے، اس کے باوجود تم لوگ کو یہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے تمہیں آفت مصیبت سے بچایا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا
اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا. بھوک میں کھانا دیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ان کے تجارت کے سفر کو آسان بنایا، ان کو قتل و غارت گری سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ عرب کے قریش میں عرب ملک میں سب سے معزز خاندان تھا، سب سے معزز لوگ تھے، اس لیے ان کو قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی ان سب سے محفوظ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تجارت آسانی سے کرتے رہو تاکہ تم بھوک اور پیاس اپنی جو ہے مٹا سکو. اور ڈر اور خوف میں امان دیا، یعنی ان کو ڈر اور خوف قتل و غارت گری کا نہیں تھا. پھر جب یمن کا ابرہہ جو تھا گورنر، جب وہ ختم ہو گیا تو جو ان کو اس کا ڈر تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ختم کر دیا، اور اب وہ بنا خطر کے وہاں جاتے تھے اور اپنا تجارت کرتے تھے. تو اتنی ساری نعمتیں جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، جس چیز کا ڈر تھا وہ ڈر جب ختم ہو جائے تو انسان تو آزاد ہو جاتا ہے. تو وہ آزاد ہوئے، لیکن اپنے آپ کو اور زیادہ اپنے آپ میں اور زیادہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو تیس مار خاں سمجھنے لگے، اسی طرح ان کا رویہ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ ساری چیزیں اس کی عنایت ہے، اس کا شکر ادا کریے تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے. تو بس سورہ قریش بھی ہم لوگ آج پڑھ لیے ہیں، 4 آیات تھی. اب اس کے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.